الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صدق الله العظيم. میرے مجلس نہیں میرے اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، اس اجتماع میں شریک بزرگان ملت، میرے بھائیوں، نوجوانوں، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے والے مجاہدوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے بھی اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت سے نوازا۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی شرکت کو سعادت دارین کا ذریعہ بنائے، اور اسلام اور ختم نبوت کے دشمنوں کے خاتمے کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، تاریخ اسلام میں قادیان سے اٹھنے والا فتنہ یہ پہلا فتنہ نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر غلام قادیانی تک ہر زمانے میں اس قلعے پہ نقب لگانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو چنا اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جن کو ہمت عطا کی، انہوں نے ہر طرف سے ہر حملہ آور کو پسپا کیا، اور انشاءاللہ ان کے خلاف یہ جنگ جاری رہے گی حتی لا تکون فتنہ۔ میرے محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی رسالت و نبوت، اس کا منصب تکمیل، اس کا منصب خاتمیت پر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا سجنے کے قابل نہیں۔ قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت عامہ کے ذریعے اور اپنی الوہیت شاملہ کا ذکر جس انداز میں کیا ہے اور کتنی دفعہ قرآن کریم میں آپ نے خود کو رب العالمین کہا، بار بار رب العالمین کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ اب آپ کا یہ پیغام جو قرآن کی صورت میں آیا یہ تمام جہانوں کے لیے ہوگا، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے اور سب کے لیے وہ ایک آخری کامل اور مکمل نظام حیات ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی اسی طرح عام ہے، اس کی عمومیت اور اس کا شمول اسی طرح ہے جس طرح رب پورے جہان کا رب ہے، آپ کی رسالت بھی پورے کائنات کے لیے رسالت ہے۔ قرآن کریم نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے اس لفظ کی تشریح خود فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کر دی کہ لا نبی بعد، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس میں آپ کیا تعویل کریں گے، اس میں آپ کس طرح ہیلے بہانے کر کے اس کی تشریحات کریں گے، کس طرح آپ اس کے مفہوم کو تبدیل کریں گے۔ علماء کرام کے سامنے تو میں طالب علم ہوں، لیکن لا نبی بعدی میں نبی نکرہ ہے، اور جب اس میں نکرہ پہ لا نافیہ داخل ہو جائے تو پھر وہ عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اب کسی قسم کا کوئی نبی کسی بھی مفہوم کے ساتھ، کسی بھی تشریح کے ساتھ، کسی بھی تعویل کے ساتھ اب کائنات میں نہیں آ سکتا ہے۔ بے شک۔ تو ختم نبوت ثابت ہے قرآن کریم کے نصوص قطعیہ کے ذریعے، اور ختم نبوت ثابت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ کے ذریعے۔ کہیں پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہر ایرا غیرہ آ کر کہتے ہیں پیغمبر ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت عامہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
الذی لہ ملک السماوات والارض، تمام انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور اس کا اعلان کرنے کے لیے آپ کو فرمایا، کہہ دو اے لوگو، تمام انسانیت کو کہہ دیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ نازل کیا، یہ تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے اور سارے جہانوں کو اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو انسانوں کو ڈرانے والا ہے، بری عاقبت ہوگی اگر اس پیغام کو کوئی جھٹلائے گا تو۔ نبوت اور رسالت میں، نبوت میں عموم ہے، ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ تو نئی شریعت کے ساتھ ہو یا پرانی شریعت کے ساتھ ہو، کسی حوالے سے بھی اب وہ اللہ کے نمائندہ بننے کا حق نہیں رکھتا۔ صاف اور واضح احکامات ہیں، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اور پھر میں ایک بات خاص طور پر اپنے ختم نبوت کی مجلس کے دوستوں کے سامنے کرتا رہتا ہوں، یاد رکھیں اسلام ہم سب کا مشترک ہے، یہ فرقہ بندیاں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اسلام آفاقی ہے، اسلام عالمگیر ہے، اسلام ہمگیر ہے، وہ ساری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پاکٹ بنائے ہوئے ہیں، دکانیں بنائی ہوئی ہیں، ہمارے اکابر کا یہ درس نہیں۔ ہم نے تو دیوبندیت کو بھی ایک مسلک بنا دیا ہے، روٹی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اکابر کی جو محنتیں ہیں وہ امت کی وحدت کی ہیں۔ 1919 میں جمعیت علماء قائم ہوئی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی مالٹا سے واپسی سے پہلے اس کا پہلا اجلاس امرتسر میں ہوا اور آپ تشریف لائے تو دوسرا اجلاس دلی میں ہوا۔ اس جماعت کا جو دستور و منشور سامنے آیا، اب ہندوستان کے اندر تو اس کی تنظیمیں بننی تھی، ہندوستان کے اندر تو اس کی رکن سازی ہونی تھی، لیکن ایک دفعہ اس میں شامل ہے ابتدا میں کہ بلحاظ تبلیغ وہ اتحاد امت ہندوستان سے باہر بھی یہ تنظیم بنائی جا سکتی ہے۔ کتنا عالمگیر تصور تھا آپ کے ذہن میں۔ اور جمعیت علماء کے منشور میں آج بھی وہ دفعہ اسی طرح محفوظ ہے، آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ تو جب اسلام ہم سب کا ہے تو پھر ختم نبوت بھی ہم سب کی ہے۔
لیکن میرا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے اور اپنے ماحول میں ذرا جرأت کر لیتا ہوں، ڈرتے ڈرتے بھی کر لیتا ہوں۔ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے۔ جب دین کامل اور مکمل ہے تو پھر کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا نظام حیات مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ میں ایک طالب علم اپنے اکابر کا خوشچین ہوں۔ میرے اکابر نے ان دونوں جملوں کا جو اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل، اپنی تعلیمات اور احکامات کے اعتبار سے دین کامل۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ اتمام نعمت کے اعتبار سے یہ اس دین کی حاکمیت ہے اور اس کا اقتدار ہے۔ ہم اس بات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس بات سے کہیں کوئی ہمیں سیاسی نہ کہہ دے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو ختم نبوت میں سیاست لے آئے ہیں، تو ختم نبوت میں سیاست میں لایا ہوں، اسلام میں سیاست میں لایا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی۔ اب لا نبی بعدی کو سیاست سے جوڑا یا نہیں؟ لا نبی بعدی کو سیاست کے ذیل میں آپ نے ذکر فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اور ہم ہیں کہ اس مخمصے میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم نے سیاست اور ختم نبوت کو جوڑ دیا تو شاید پھر یہ متفقہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ اسلام میں بڑا عموم و شمول ہے۔ اسلام بطور مذہب بھی تمام انسانیت کے لیے ہے، بطور معیشت بھی تمام انسانیت کے لیے ہے، بطور معاشرت کے تمام انسانیت کے لیے ہے، بطور سیاست کے تمام انسانیت کے لیے ہے، اور یہ ساری انسانیت کے لیے تمام شعبے مکمل ہوں گے تو پھر توصیف ہو جائے گی ختم نبوت۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کے سب سے بڑے علم بردار خلفائے راشدین ہی تھے۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد جو اس محاذ پر میدان جہاد میں شہید ہوئی ہے وہ اسی مسلمہ کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جو ہوئی ہے۔ تو یہ جہاد تو خلفائے راشدین نے لڑا تھا، صحابہ کرام نے لڑا تھا۔ آج اس جلسے نے اور اس تنظیم نے اس سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو شعبے تقسیم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی شعبہ ہے تو اس میں آپ کا حصہ نہیں، اور آپ کے پاس کوئی شعبہ ہے تو اس میں میرا حصہ نہیں۔ سب مشترک ہیں۔ یہ مسجد بھی ہماری مشترک ہے، یہ مسجدیں بھی ہماری مشترک ہیں، یہ جماعتیں بھی ہماری مشترک ہیں، لیکن کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں لوگ ہم سے دور ہیں؟ کیوں ہم ایک خاص
شناخت کی طرف محدود ہو گئے ہیں۔ اس کو ایک وسیع تر امت کے تصور سے ہمیں اس اسٹیج کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، مشکلات آتی رہتی ہیں، اس وقت دنیا میں ہے۔ آج مغربی دنیا نے جس طریقے سے قادیانیت کی پشت پناہی شروع کی ہے، اور پھر ہمارے ہی لباس میں اپنے نمائندے جس طرح ہمارے ملکی نظام اور سیاست میں دخیل کیے ہیں، اس کا بھی ہمیں تعاقب کرنا چاہیے۔ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ مغربی دنیا میں قادیانیت کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے، اور صرف قادیانیت نہیں، ہر وہ طبقہ، ہر وہ شخصیت، ہر وہ اسکالر کہ جو اپنی تشریحات اور اپنی تعبیرات سے اسلام کے چہرے کو مسخ کر سکتے ہوں، اور وہ اسی بات پر مصروف ہوں کہ اسلام کی وہی تعبیر کریں کہ جو مغرب کے لیے قابل قبول ہوں، مغرب آج انہوں کو اسی لیے سپورٹ کرتا ہے تاکہ اسلام کو پنپنے نہ دیا جائے، اس کے لیے مشکلات پیدا کی جائے۔ اس ماحول کو آپ بھی جانتے ہیں، کون کیا تعبیرات کر رہا ہے، کیا تشریحات کر رہا ہے شریعت کی، کن الفاظ کے ساتھ اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں، اور ہر نیا تعارف اور ہر نئی تشریح اس کے پیچھے تصور دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ سارے مولوی حضرات تو بالکل ان پڑھ ہیں، یہ دقیانوسی قسم کی سوچ ہے، یہ تو پرانے اپنے بزرگوں کے بس اقوال کو لیے بیٹھے ہیں، یہ نئی تشریح کی صلاحیت سے نوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امت کا اجماع اور اس کے مقابلے میں ایک فرد کی گمراہ کن تشریح، اسے قابل قبول بنایا جا رہا ہے، اور علماء کی اس اجماع کو رد کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، اور ہمیں اپنی قوم اور پوری امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اخلاص سے کام کریں گے تو کامیابی ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، خلافت راشدہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ہم اسی کی روشنی میں چلتے ہیں۔ وہ اوجھل کر دیا جائے تو امت کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اندھیرے کے، لیکن یہ خلافت اور خلافت راشدہ ہوا میں گھومتی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ زمین پر نافذ العمل ایک نظام کا نام ہے۔ بڑی وسعت ہے اس پہ، اور اسی نے دنیا کو ایک نظام کا راستہ عطا کیا۔ اگر ہم صحابہ کرام کی بات کریں گے، اگر ہم اہل بیت کرام کی بات کریں گے، اگر ہم خلافت راشدہ کی بات کریں گے، تو پھر اس کو مملکتی نظام کے طور پر کیسے اپنایا جائے اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو آپ نے کس طریقے سے روب عمل لانے کے لیے اقدامات کیے۔ تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الاولین بھی تھے اور امام الآخرین. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، چاہے عالم ارواح میں لیا، چاہے انبیاء آئے اور بذریعہ وحی لیا گیا، چاہے صرف انبیاء سے براہ راست لیا گیا، یا ان کی امتوں سے لیا گیا ان کی وساطت سے، لیکن یہ واضح کر دیا گیا کہ ایک رسول آئے گا تمہارے پاس، یہ جو تمہارے پاس دین ہے اس کی بھی تصدیق کرے گا، یہ اللہ کا دین ہے، لیکن ایک عہد کرو ہمارے ساتھ کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اگر تم ان کا زمانہ پاؤ یا تمہاری امت ان کا زمانہ پائے تو تم ضرور ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم ضرور ان کی مدد بھی کرو گے. اب دو چیزوں کا ذکر کیا، ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے. مطلب یہ کہ مشکلات بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی، طاغوت کا مقابلہ بھی کریں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی. تو صرف ایمان کافی نہیں ہوگا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، بس ایمان لے آئے اور اس کے بعد معاملہ ختم. نہیں، اس دین پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر چکے ہیں، جب اس پر آزمائش آئے گی، ان کے اعتقادات پر حملہ ہوگا، ان کی شریعت پر حملہ ہوگا، تفصیلات پر حملہ ہوگا، قرآن پر حملہ ہوگا، حکمت اور سنت پر حملہ ہوگا، تو پھر اس امت کو مدد بھی کرنی ہوگی، میدان میں اترنا ہوگا، جنگ لڑنی ہوگی. پھر تو اس کے لیے ایک مدد کرنے کا بھی عہد لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. وعدہ پکا ہے بھائی، قائم رہو گے؟ تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، بس ہم عہد کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اللہ نے فرمایا کہ جب آپ نے اقرار کر لیا فاشهدوا انی معکم من الشاہدین، تو رسول اللہ کا یہ مقام تھا. اس عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس منصب پر صرف آپ ہی سجنے کے قائل ہیں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. جس مقام پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے، صبر 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 صبر، قدم بڑھانے کا وقت آ جائے گا، ذرا صبر. اپنا نمبر درستے پا دیو. یہ مقام و منصب یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک تو ہمارا ایمان مضبوط ہو، پختگی کے ساتھ، ایک مضبوط کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں ساتھ دینا ہوگا، اور دوسرا جب آپ کی دین پر کوئی آزمائش آئے اور مختلف اطراف سے دین کے مختلف شعبوں پر حملے شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کا فرض ہے لَتَنصُرُنَّ، مدد بھی کرنی ہے، نکلنا ہے میدان میں، گھر نہیں بیٹھے رہنا. لیکن یاد رکھیں دین کی نصرت، اس میں جو لفظ جہاد ہے اس جہاد کا تعین بھی کر لیا گیا ہے. ہر وہ محنت، ہر وہ کوشش، ہر وہ معرکہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، وہی جہاد کہلائے گا. اللہ تعالی ہمیں
ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اگر مقدر میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ یہ وہ محاذ ہے جس کے لیے یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جمعیت علماء کام کرتی ہے، ختم نبوت والے کام کرتے ہیں، مجلس والے کام کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اسلام ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے اپنے دین کے خادم پیدا کیے ہوئے ہیں۔ افریقہ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، کہاں کہاں پر جہاں اللہ کا دین موجود ہے وہاں اس کی خدمت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا حق کو اپنے اندر حصر مت کرو کہ جو میں سوچتا ہوں وہی دین ہے، اور اگر میری سوچ کے خلاف کسی نے فیصلہ دیا بس وہ کافر ہے یا جہاد کا منکر ہے، بس پتہ لگا دیتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے حکمت عملی کے ساتھ اس میدان میں کام کرنا ہے، مربوط ہو کر کام کرنا ہے، باہمی ربط کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز تعاون اور باہمی ربط کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حقدار بنیں گے۔ اللہ ہماری نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔